الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں چند باتیں بہت ضروری ہے جن کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر تو یہ آتا ہے کہ قدر کے معنی کیا ہے۔ تو فتح الباری اور عمدۃ القاری اور معالف القرآن کے اندر اور بھی دیگر کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ ایک معنی تو قدر کے آتے ہیں تجویز کرنے کے، یعنی لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کو، ان فرشتوں کو جو کائنات کی تدبیر میں اور کائنات کا نظام چلانے کے اندر مامور ہے، ان کو ہر انسان کے وہ اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں جو اس رمضان سے دوسرے رمضان تک پیش آنے والے ہیں، یعنی جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اس سے نقل کر کے ایک سال کا وہ سب پورا بائی ڈیٹا، ہر انسان کی موت، عمر، رزق، اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی اس سال بارش ہوگی، اور بھی دیگر چیزیں جو مقرر ہے وہ سب فرشتوں کو لکھ کر ان کو دے دی جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تجویز کرنا۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ کسی انسان کو حج نصیب ہوگا یا نہیں، وہ بھی لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اور بھائی دوسرے معنی جو ہے وہ قدر کے آتے ہیں عظمت و شرافت، یعنی اس رات کے اندر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عظمت و شرافت والا بن جاتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ چنانچہ لیلۃ القدر کے اندر جو ہے یہی دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ قدر رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا شان ورود کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ کیوں دی گئی بندوں کو۔ تو تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے چند آدمی تھے بنی اسرائیل کے، ان کے احوال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر دی تھی، انہوں نے خوب عبادتیں کی۔ تو صحابہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی، رنج ہوا کہ میاں ہماری عمر تو اتنی ہے بھی نہیں، تو ہم کیسے، ہماری عمر تو ویسے ہی 60-70 سال ہے، تو ہم لوگ کیسے عبادت کر لیں گے۔ تو اس کے بدلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر عطا کی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے یا نہیں، تو یہ بات بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ امام مالک سے یہ بات نقل کی گئی کہ یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے لیلۃ القدر، اور علامہ خطابی نے تو اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ آگے چوتھی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی کوئی رات متعین ہے یا نہیں، یہ پہلے متعین تھی بھی یا نہیں، پہلے تو آپ یہ سمجھیے۔ تو بخاری کے اندر جو ہے ایک روایت ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو شب قدر جو ہے کس رات کے اندر تھی یہ معلوم تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم باہر نکلے لوگوں کو یہ بات بتلانے کے لیے کہ کون سی رات ہے شب قدر کی اس رات میں، تاکہ تم لوگ عبادت کر لو اور 1000 راتوں کے برابر بھی جو ہے تم لوگ ثواب پالو، بلکہ یہ رات تو 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ تو وہاں جو ہے باہر نکلے تو دیکھا تو تھوڑی دور چل کر 2 آدمی جو ہے وہ جھگڑا کر رہے تھے، تو ان کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ نکال لی گئی تھی، اور اس کے نکالنے میں بھی جو ہے بہت، جہاں آدمیوں کو تو لگ رہا ہے کہ بھائی تو لیلۃ القدر تو نکال لی تو اٹھا لی، مطلب اس کی تعین، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ وہ لگ رہا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہوا کہ لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی، تاکہ لوگ باغ جو ہے ان کو مطلق اجمالاً بتلا دیا گیا کہ بھئی آخر کے 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر جو ہے وہ ہو سکتی ہے، رمضان کے آخر کے 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو اس میں تاکہ آپ لوگ 10 دن جو ہے وہ خوب عبادتیں کر لیں، اور گناہ کرنے والے جو ہے وہ گناہ کرنے سے باز آ جائے، ورنہ تو گناہ کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ چاہے کوئی سا بھی دن ہو وہ لوگ گناہ کرتے ضرور ہے، تو کم سے کم تھوڑا تو ان پہ فرق پڑے گا، تو اس لیے اس کی تعین جو ہے وہ اٹھا لی گئی۔ آگے ایک آخری بات رہ جاتی ہے کہ فقہا نے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی، اور عوام میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 کو ہوتی ہے۔ دراصل اکثر فقہا نے جو ہے وہ یہی بات کہی ہے کہ بھئی لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ ان کا استدلال جو ہے بخاری وغیرہ کی روایات ہے، بخاری میں بھی ہے اور ابو داود میں بھی ہے، آپ دیکھ لیجئے، رمضان کے اندر باب الصوم میں ابو داود، بخاری وغیرہ، ترمذی وغیرہ سب کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ اور
لیکن امام شافعی کی جو ہے وہ دو قول ہے. ایک قول تو امام شافعی کا یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 21 کی رات کو ہے، رمضان کی 21ویں رات کو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 23ویں رات کو ہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ یہاں تک کہا ہے کہ میاں لیلۃ القدر جو ایک قول امام ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ لیلۃ القدر تو پورے سال کی ہے، پورے سال جو راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر ہے. اگر کسی آدمی نے ساری رات جو ہے پورے سال ساری رات عبادت کی ہے وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. ان کا استدلال جو ہے ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے دوسرے صحابی نے وہ ضعیف قرار دیا تھا، مطلب کچھ ایسی تعویل کر کے جو ہے وہ کر دیا تھا. وہ خود حدیث کے اندر ہے، خیر میں تو اجمالاً بتلا رہا ہوں. تو صحیح بات یہی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کوئی متعین نہیں ہے. آدمی کو لیلۃ القدر پانے کے لیے وہ آخری 10 دن میں تھوڑا مجاہدہ کرنا چاہیے اور راتوں کو عبادت کرنی چاہیے. زیادہ نہیں، تھوڑی بہت عبادت کر لو ہر رات میں، کیا جا رہا ہے. اتنا نہیں تو ہو سکتا عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر ہی لو ہر رات کے اندر کہ بھائی عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اور پھر فجر کی نماز بھی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو، تو سارے رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. یہ آخری درجہ ہے.